پروگرام کے بالکل آخری طالب علم کا نام پیش کروں. مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو رونق بھر بنانے کے لیے ہمارے جن ساتھیوں نے کوششیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی اسی احسان اور تشکر میں ایک مختصر سی تقریر کے لیے عزیزم محمد انس سلمہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنی تقریر پیش کریں. مائک بھی لگا دو بھائی. مائک لگا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی ہم وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جیے گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے. قائد ملت اور ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم حضرات، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ ہی میری زبان اس لائق ہے، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تمام تاریخ کو بیان کر سکوں. محترم دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپچے چپچے میں مختلف تنظیموں اور مختلف اداروں، اسکولوں، کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں. اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس بات کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکل پڑتے. میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی چاندنی چوک سے خیبر تک تمام درختوں پر صرف و صرف مسلمانوں ہی کی گردن لٹکائی گئی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دجلہ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان گنوانی تھی. یہ وہی
سب کچھ قربان کر دیا تھا. دوستو اگر انہیں یہ معلوم ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا, مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا, مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا, مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والے کو دہشت گردی کا انعام دیا جائے گا, مسلمان ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا, مسلمانوں کے مدارس اور مساجد کو توڑا جائے گا, شاید ہماری خانقاہوں اور مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا, گائے کی قربانی پر پابندی لگائی جائے گی, قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے گا, طلاق کے مسئلے کو چھیڑ کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا, بابری مسجد کو مسمار کرنے اور رام مندر کو معمار کرنے کی سازشیں رچی جائے گی, اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کا خطاب سے نوازا جائے گا. اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس بات کا تصور بھی ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں حکومت کے ان اندھوں اور غداروں کے لیے نہ دیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, ہندوستان زندہ باد. محترم دوستو ہم سے پوچھا جاتا ہے محترم دوستو ہم پوچھتے ہیں ہندوستانی ان اندھے حکمرانوں سے, ہم پوچھتے ہیں ہندوستانی غدار حکمرانوں سے, یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی آزادی ہے, یہ کیسا ملک ہے جس میں صرف اور صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. یہ ہندوستان کے غداروں کان کھول کر سن لو, اگر آزادی اسی کا نام ہے تو اسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں. ہمیں آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو بابری مسجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو ماں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے. میرے ہندوستانی مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں, کیا یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے, مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا آزاد ہے, مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے, مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت ماتا کہلاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے اور ہم سے وفاداری کی سندیں مانگی جا رہی ہیں. ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں, اگر ہمیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی کثرت سے نہیں تراؤ خدا تم بھی نہیں. مولوی انس نعیمی زندہ باد, مولوی انس نعیمی زندہ باد, زندہ باد. کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے. ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں بے وفا کون ہے, اپنے گنجے باپ سے پوچھا ہوگا. کتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو, کتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو, وطن پاک کی سنگلاخ وادی سے پوچھا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ زندہ باد. ماشاءاللہ یہ تھے عزیزم